بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز ناظرین و سامعین اور دنیا اہل سنت و جماعت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ قبل اہل سنت و جماعت کے اندر خوارج کی سازش سے ایک فتنہ کھڑا کیا گیا، اور اس فتنے کے اندر بہانہ جس امر کو بنایا گیا وہ باغ فدق ہے، اور اس باغ فدق کے اندر جو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کے طور پر سوال فرمایا، اس کو بہانہ بنا کر کہا گیا کہ یہ مال حرام ہے، حرام مال کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خطا کی تکرار کے ساتھ، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی، حالانکہ باغ فدق کے مطالبہ میں ازواج مطہرات بھی شامل تھیں، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، مگر خاص طور پر سیدہ پاک کی ذات کو نشانہ بنایا گیا۔ دنیا اہل سنت کے اور عالم اسلام کے علماء مشائخ نے اپنے طور پر کوششیں کی اور سمجھایا گیا، مگر قسمت کا مارا ہوا کبھی نہیں سمجھتا۔ پھر اہل سنت و جماعت نے پورے دلائل کے ساتھ اس امر کو واضح کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق کے معاملے پر سوال فرمانا یہ کسی صورت خطا نہیں ہے، اور کسی صورت بھی ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ تاہم جو خطائی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ سیدہ پاک سے خطا ہوئی، سیدہ پاک سے غلطی ہوئی، سیدہ نے شرعی طور پر حرام کردہ مال کا مطالبہ کیا، انہوں نے جو اپنے حق میں دلائل پیش کیے ان میں نہ قرآن پاک کی آیت ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول ہے، نہ ہی علم عقائد کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر ذکر کیا ہوا علماء متکلمین کا قول ہے۔ تاہم انہوں نے اس ضمن میں خطائی عقیدے پر دو دلیلیں پیش کیں۔ ایک دلیل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر سے، جس کے اندر ہبہ کا ذکر ہے، جس کا میں ایک کلپ کے اندر پورے وثوق کے ساتھ رد کر چکا ہوں اور اس کی حقیقت واضح کر چکا ہوں۔ دوسری بڑی دلیل جو خطائی عقیدے والے نے دی ہے وہ دلیل ہے الکوثر الجاری سے، جس کا رٹا لگا رکھا ہے، اور کچھ لڑکے اس دلیل کو ذکر کر کے باں باں شاں شاں کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ صاحب الکوثر الجاری نے نعوذ باللہ اس باغ فدق کو مال حرام کہا ہے، صاحب الکوثر الجاری نے نعوذ باللہ اسے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے الکوثر الجاری کی اس دلیل کا پول کھول کے رکھ دینا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا اہل سنت کے لوگ اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیے کہ جس عبارت کو انہوں نے دلیل بنایا وہ عبارت کیا ہے۔ اس پر پہلے کلام یہ ہے کہ یہ عبارت نہ کتاب اللہ کی آیت محکم ہے، نہ مجمل ہے، قابل استدلال کوئی آیت نہیں، ایک بات، اور دوسری بات کوئی حدیث نہیں، تیسری بات صحابہ والے بیت میں سے کسی کا قول نہیں، چوتھی بات علم عقائد کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر یہ قول مذکور نہیں ہے۔ یہ ایک محدث ہے، ان کا
قول ہے، اور اس قول کے اندر بھی ایک اشارتاً بات بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے خطا کی، ان سے غلطی ہو گئی یا انہوں نے حرام مال کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے یہ عبارت سماعت فرمائیے، صاحب الکوثر الجاری ارشاد فرماتے ہیں اسی مسئلے پر، لو اعطاها ما سألت خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابطل صدقته وكانت فاطمة ومن بعدها يأكلون الحرام الى آخر الدہر۔ یہ عبارت ہے الکوثر الجاری کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ نے سوال فرمایا تھا وہ عطا فرما دیتے تو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہوتی اور آپ کا صدقہ باطل ہوتا، کیونکہ باغ فدق صدقہ ہے اہل بیت کا اور غربائے امت کا، جیسا کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بعد کے لوگ حرام مال کھاتے۔ معزز سامعین، خاص طور پر میں اہل علم سے متوجہ ہوں کہ اس میں صاحب کا الکوثر الجاری نے کلمہ لو کے ساتھ اس امر کو بیان فرمایا۔ اگر قدر شعور ہو اور درس نظامی اور علم کلام کی کتابوں سے واسطہ ہو تو ان مولویوں کو یا تو یہ انادی ہیں یا پھر لا ادری ہیں، لا ادریہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ قانون کیا ہے، یا پھر یہ انادی ہیں کہ جانتے ہوئے بھی رسول اللہ کے خون پاک کی توہین کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ علم عقائد کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ شرح عقائد ہے، درسیات میں انہیں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی شرح ہے نبراس، علامہ پرہڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ یہ کلمہ لو جو آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے اور کس لیے آتا کلام میں، علم عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ کلمہ لو دلیل امتناعی ہے، یعنی کسی امر کو جب امر محال کے طور پر بیان کرنا ہو اور اس کی نفی کرنا ہو تو تب کلمہ لو لایا جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر نبراس شرح عقائد موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ ساری بات موجود ہے۔ اگر یہ لوگ لا ادری ہیں، فرقہ لا ادریہ یعنی جہالت سے ان کا تعلق ہے، تو اس پوری بات کو میں یہاں پڑھ کے سناؤں تو کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے یہ پوری عبارت پڑھ لے اور پوری بات پڑھ لے، تاہم یہ قانون پکا ہے کہ کلمہ لو امرین پر داخل ہوتا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ امر ثانی کی نفی کے لیے آتا ہے اور اس کا وقوع محال بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی نظیر میں قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ اب کلمہ لو لایا گیا۔ امر اول کیا ہے؟ متعدد الہ ہونا۔ امر ثانی کیا ہے؟ فساد ہونا، زمین و آسمان کے اندر فساد ہونا امر ثانی ہے۔ اب کلمہ لو لا کر بتایا گیا کہ تعدد الوہیت محال ہے، اس وجہ سے کہ اگر متعدد ہوتے الہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ اب امر اول کیا ہوا؟ متعدد الہ ہونا۔ امر ثانی کیا ہوا؟ زمین و آسمان کا تباہ ہونا۔ اب زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے، کیوں کہ متعدد الہ نہیں ہے۔ امر اول منتفی ہے، دوسرا امر بھی منتفی ہے۔ امر اول منتفی ہے، امر دوم بھی منتفی ہے۔ الغرض کلمہ لو جہاں آتا ہے اس کو دلیل امتناعی، دلیل منع کے طور پر لایا جاتا ہے، اور یار لوگوں نے اس لو کے ساتھ بیان کردہ قول کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وقوع بنا دیا کہ سیدہ پاک نے جس مال کا مطالبہ کیا شریعت نے اسے حرام کہا ہے،
سیدہ پاک نے غلطی کی، سیدہ پاک نے خطا کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے حدیث پاک کے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ اب لو کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ عمر نبی نہیں ہے کیونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے، امر اول سبب ہے اور یہ مسبب ہے اور اس کی نفی ہے، اس وجہ سے کہ امر اول کی نفی ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبیین ہے، لہذا حضرت عمر نبی نہیں ہے۔ یوں ہی ایک اور مثال جو تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، وہ بھی ہے اسی آیت ختم نبوت کے تحت اگر ان عالم بنے ہوئے جاہلوں کو وہ تفسیر مظہری پڑھنا نصیب ہو یا پڑھ سکے تو یہ 22ویں پارے کی آیت ختم نبوت کے تحت یہاں یہ روایت پڑھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لخت جگر سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتے نبی ہوتے، زندہ نہیں رہے نبی نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا حضرت ابراہیم نبی ہے؟ کیا حضرت عمر نبی ہے؟ کیا زمین و آسمان کے اندر متعدد الہ ہے، متعدد خدا ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ رسول اللہ کے اہل بیت پر تان کرنے کے لیے غلط دلائل کا سہارا لیا گیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اہل علم اور سب عوام اہل سنت کے سامنے اس دلیل ناقص کا پول پیش کر دوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ حضرت صاحب الکوثر الجاری نے تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اگر دیتے تو رسول اللہ کی مخالفت ہوتی، صدقہ باطل ہوتا، حضرت فاطمہ اور ان کے بعد کے لوگ حرام کھاتے۔ نہ ابو بکر صدیق نے دیا، نہ سنت کی مخالفت ہوئی، نہ انہوں نے حرام کھایا اور نہ ہی رسول اللہ کا صدقہ باطل ہوا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کی خدمت میں میری یہ اپیل ہے کہ نعت خان ٹائپ کے ان جاہلوں سے اور پھر انادی لوگوں سے جو سمجھتے ہوئے بھی اس غلط عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں، ان سے بچ کے رہیں اور اپنا ایمان سنبھال کے رکھیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ باغ فدق کے اندر نہ ہی اہل بیت رسول نے کوئی غلط کام کیا، نہ ہی رسول اللہ کے خلیفہ راشد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے کوئی غلط کیا، بلکہ دونوں ٹھیک ہیں۔ سوال و جواب ہوا، افہام و تفہیم ہوا، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل ہوا، یہاں غلط صحیح اور خطا ثواب کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل سنت و جماعت کو یہ صحیح عقیدہ عطا فرمایا، اس پر اہل سنت قائم ہے، جبکہ باغ فدق میں رافضی اس کو بہانہ بنا کر خلیفہ راشد پہ تان کرتے ہیں، اور خارجی باغ فدق کو بہانہ بنا کر رسول اللہ کے اہل بیت کرام اور سیدہ پاک خون رسول بدع رسول اور اہل جنت کی عورتوں کی سردار خاتون رسول اللہ کی سب سے پیاری لخت جگر ان پر تان کرتے ہیں۔ لہذا عوام اہل سنت ان رافضیوں اور خارجیوں سے بچ کے رہیں اور باغ فدق کے مسئلہ پر اسی طریق پر نظریے پر قائم رہیں جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ میں آج اس موقع پر آخر میں یہ دہرانا چاہتا ہوں بات کہ ابتداء اسلام سے لے کر آج تک نہ قرآن کے اندر اس پر ایسی دلیل موجود ہے، نہ حدیث کے اندر موجود ہے، نہ صحابہ کے اجماع کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ انفراداً کسی صحابی کا قول بھی اس مسئلے پر دستیاب نہیں کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے خطا کی۔ اور ایسی علم عقائد کی کتابیں جو بھی آپ پڑھ لیں، امام ابو شکور سالمی کی تمہید پڑھ لیں، شرح عقائد پڑھ لیں، خیالی پڑھ لیں، شرح مواقع پڑھ لیں، جتنی کتابیں عقائد کی آپ پڑھ لیں، کہیں سے بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدہ پاک نے خطا کی، غلطی کی، حرام مال کو طلب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ جل شانہ ہمیں
اپنی ذات اور پھر اپنے حبیب کی ذات پاک اور پھر اپنے حبیب کے صحابہ پاک، اپنے حبیب کے اہل بیت پاک، اور یوں ہی اس کی ساری پیاری ہستیوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ Truth TV